ہمارے حضور کو کتنا شوق ہے، کتنی تمنا ہے. حضور زبان ہلاتے ہیں، رکھتے ہیں تاکہ کوئی آیت بھول نہ جائے. ادھر جبریل اتار رہے ہوتے ہیں، حضور پر بوجھ ہے، بہت بڑا دباؤ ہے، اس کے باوجود حضور رکھ رہے ہیں، جلدی جلدی یاد کر رہے ہیں تاکہ قرآن کی کوئی آیت بھول نہ جائے. دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی، میرے محبوب آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. لا تحرک بہ لسانک، آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے زبان کو نہ ہلائیے. ان علینا جمعہ وقرآن، ہمارے ذمے ہے، ہم ذمے لیتے ہیں کہ قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے. تو دیکھیے کتنی اہم چیز ہے، اللہ کے رسول رٹ رہے ہیں اور اللہ حضور کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم رٹے بغیر قرآن آپ کو یاد کرا دیں گے. تو بتائیے اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور کو تسلی دے رہے ہیں، اور حضور کے نزدیک قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور اس کو رٹ رہے ہیں. آج الحمدللہ وہی قرآن جو حضور رٹتے تھے یاد کرنے کے لیے، اور اللہ نے جس قرآن کو یاد کرانے کی ذمہ داری لے لی تھی، دوستو آج انہیں 12 بچوں کے سینے میں وہی قرآن موجود ہے. یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے اس مدرسے کا. اور یہی نہیں، الحمدللہ پورے ملک میں چپے چپے میں مدرسے ہیں. یہ سال کا آخر ہے، دستار بندیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، کسی میں 5، کسی میں 10، کسی میں 20، کسی میں 50. اتنے حافظ ہو رہے ہیں. دوستو، ایک طرف ہمارے اوپر مصیبتوں کی الغار ہے، پوری دنیا ہمیں مٹانے کے درپے ہے، پوری دنیا میں ہمارے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم اتنی مضبوطی کے ساتھ تیار ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں. بتاؤ، کوئی سازش کرنے والا اس دین کو مٹا سکتا ہے جس دین کے ہر سال اتنے حافظ پیدا ہو رہے ہیں؟ مٹ سکتا ہے دین؟ ہرگز مٹ نہیں سکتا. عیسائی ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، پوری دنیا عیسائیت جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے، ایک بھی انجیل کا حافظ نہیں ہے. یہودیوں میں پوری دنیا کے اندر ایک بھی توریت کا حافظ نہیں ہے، اور بھی کسی مذہب کی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے مذہب کی کتاب کے اتنے حافظ ہیں کہ کسی کمپیوٹر سے آپ اس کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. لاک ڈاؤن لگا تھا، سارا کام بند ہو گیا تھا، جہاز بند، ٹرین بند، حکومت کے دفاتر بند، سب کچھ بند ہو گئے تھے. لیکن دوستو، قرآن کا حافظ ہونا بند نہیں ہوا. مدرسے بند ہو گئے، مسجدوں میں پابندی لگ گئی، تو ان بچوں کو گھر بیٹھا دیا گیا اور گھر میں ان کو قرآن یاد کرایا گیا. اور لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہوتے کم سے کم 25,000 بچے پورے ملک میں حافظ ہو گئے. بتاؤ، اس نہ رکنے کی حالت میں کسی شاعر نے کہا ہے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رماؤ، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رماؤ. مجھے جتنا روکو گے میں اتنا ہی آگے بڑھوں گا. ہمارے دشمنوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہماری سازش سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ ان کا فائدہ ہوتا ہے، تو وہ محنت کرنا چھوڑ دیں گے، اتنی محنت کرنا چھوڑ دیں گے. بتاؤ، سازشوں نے کیا بگاڑا؟ کیا دارالعلوم دیوبند بند ہو گیا؟ علماء پیدا ہونا بند ہو گئے؟ بہترین علماء تیار ہو گئے، بہترین حفاظ تیار ہو گئے، بہترین قاری تیار ہو گئے. ہو رہے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں دعا کی ہے. عرفات کے میدان میں ہمارے حضور نے دعا کی. دعا کیا کی؟ اے اللہ، کوئی ظالم و جابر، کوئی سرکش، کوئی خونخوار